لترون الجحیم، اور جہنم کو لایا جائے گا سر، کیسے ہوگی؟ 70,000 لگامیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا، کتنی بڑی بلا ہوگی، کیا اس کی ہیبت ہوگی جب اس کو لایا جا رہا ہوگا، کیا اس کا روب ہوگا، کیا اس کا جلال ہوگا، کیسے اس کے عذاب ہوں گے، کیسے اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوں گی، اور اس کو کھینچ کے لایا جا رہا. اللہ کہہ رہے ہیں لترون الجحیم، تم اس وقت اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے. اور سورہ فجر میں تو کہا وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اور جب جہنم کو دیکھے گا انسان، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا، پچھتائے گا، روئے گا. اللہ کہتے ہیں انّا لہ الذکریٰ، اس دن کی نصیحت کس کام کی؟ اس دن رونے کا کیا فائدہ؟ اس دن پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب محنت کرنے کا وقت تھا نہیں کی، جب اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا وقت تھا نہیں بنایا، اللہ کی بات ماننے کا وقت تھا نہیں مانی. اور اس دن کہے گا کیا جہنم کو دیکھ کے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے بھی کچھ بنا لیتا. دنیا کے لیے تو بہت بنایا، بڑے پلاٹ، بڑی زمینیں، بڑی دکانیں، بڑی فیکٹریاں، بڑی گاڑیاں، بہت بنایا میں نے، اتنا بنایا کہ 10 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ اس زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا. اور اس دن اللہ پتہ کیا کہیں گے؟ اگر کسی کے اندر اتنا حوصلہ ہے تو اگلا جملہ سنیں ذرا، اگر یہ بات سننے کا حوصلہ، اللہ کہیں گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ جیسا عذاب آج تک کسی نے نہ دیا ہوگا. دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ لوگ مختلف قسم کے کاموں میں مصروف ہیں. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو انسان اس وقت 2 قسم کی دوڑ رہا ہے. ایک ہے اللہ کے رستے کی دوڑ، اور دوسری ہے دنیا کی دوڑ. اللہ کے رستے کی دوڑ، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں. دوسری دوڑ ہے دنیا کی دوڑ. اس دوڑ میں آپ کو تقریباً ہر شخص دوڑتا نظر آ رہا ہے. کثرت کی طلب ہے، ہر شخص اسی فکر میں ہے میں زیادہ سے زیادہ بنا لوں، زیادہ سے زیادہ کما لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی بنا لوں، یہ بھی کما لوں، یہ بھی اکٹھا کر لوں، یہ بھی سمیٹ لوں. بس ہر وقت اسی فکر میں ہے، ہر وقت اسی طلب اور اسی جستجو میں ہے. ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، کرتے کرتے زمینوں کا مالک بن گیا. اسی طرح ایک دکان کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، کئی برانچز کھول لیں، لیکن اور کی جو طلب ہے وہ بڑھتے جا رہی. انسان کی اس سوچ کو، انسان کی اس طبیعت کو، انسان کی اس فکر کو، اس دوڑ کو قرآن کی ٹرمنالوجی میں تکاثر کہتے ہیں. تکاثر، کثرت کی طلب، اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ بنا لوں. کئی لوگ آپ کو ملے ہوں گے، آپ نے ان کی ہسٹری جاننے کی کوشش کی ہوگی، انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میرے پہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں سائیکل پہ چلتا تھا، سائیکل پہ سفر کرتا تھا، آج اللہ نے گاڑیوں کا مالک بنایا ہوا ہے. ایک وقت تھا کہ چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا تھا، آج کوٹھیوں کا مالک ہوں. ایک وقت تھا کہ اس اکیلے کے لیے، اپنے لیے ایک وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، آج اللہ نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو بٹھا کے کھلا سکتا ہے. کئی لوگ آپ کو ملے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے ان کی ہسٹری کو. ایک شخص کو تو ہم نے خود دیکھا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی زندگی میں کبھی وہ زمانہ تھا کہ یہ ٹاؤن شپ میں چنے کی، ناشتے کی ریڑھی لگاتا تھا، اور آج یہ اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ لاہور میں جگہ جگہ اس کے ریسٹورنٹ ہیں. لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ کہ یہ جو فٹ پاتھ سے ریسٹورنٹ تک پہنچا ہے، سائیکل سے گاڑیوں تک پہنچا ہے، کچے سے مکان سے کوٹھیوں تک پہنچا ہے، زیرو سے ہیرو بنا ہے. کیسے بن گیا؟ آخر دوڑ لگائی نا، اس نے محنت کی نا، کھپایا اپنے آپ کو، وقت لگا، کئی مشکلات سے سامنا ہوا، کئی قربانیاں دینا پڑی، کئی طرح کے حالات دیکھے، اونچ نیچ آئی، تب جا کے یہاں پہنچا ہے. لیکن یہاں آ کے اتنا اوپر پہنچ کے بس نہیں ہو گئی، تھکا نہیں ہے کہ بس خلاص بہت کما لیا، بس اب نہیں، نہیں، اور چاہیے. جگہ جگہ پہ نظر ہے، یہ پلازا کیا کمال کا ہے، مل جائے نا کمال ہو جائے، یہ گاڑی، فلاں پلاٹ، فلاں مرلہ، یہ مرلہ، نظر ابھی بھی وہیں پہ. اسے کہتے ہیں تکاثر، کثرت کی طلب، اور زیادہ بڑھ جاؤں، اور بڑھ جاؤں، اور آگے پہنچ جاؤں.
یہ صرف مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، یہ جاہ و اقتدار کی بھی ہے، شہرت کی بھی ہے، معیار زندگی کو بلند کرنے کی بھی ہے، کئی طرح کی ہے۔ اور قرآن نے اس تکاثر کو بیان کرنے کے لیے اور انسان کی اس دوڑ کو کنڈیم کرنے کے لیے اور اس روش کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک پوری سورت نازل کر دی اللہ رب العزت نے، اور اس سورت کا نام ہی رکھ دیا سورہ تکاثر۔ چھوٹی سی سورت ہے، 1 رکوع، 8 آیات، 28 کلمات، 120 حروف، چھوٹی سی سورت، لیکن انسان کی سب سے بڑی کمزوری کو اور انسان کے سب سے بڑے مرض کو ایسی خوبصورتی سے ڈائگنوز کیا ہے کہ کمال کر دیا۔ چند چھوٹے چھوٹے جملے اور پوری کہانی کھول کے رکھ دی انسانی زندگی کی۔ اور انسان کی جو سب سے بڑی بھول ہے اور سب سے بڑی غلطی ہے، جہاں انسان غلط ٹریک پہ چل پڑا، اپنے اصل مقصد سے ہٹ گیا، وہاں انسان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تم نے ادھر تو جانا نہیں تھا، تمہاری یہ ڈائریکشن ہی نہیں تھی، تمہاری یہ منزل ہی نہیں تھی، تمہیں ہم نے اس کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تمہارا تو مقصد کچھ اور تھا، ہم نے کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا تمہیں، تم کن چکروں میں پڑ گئے۔ یہ صورت انسان کے اصل مرض کو بتاتی ہے، اور آغاز ہوتا ہے بڑے جلالی انداز میں، روب کے ساتھ، جلالت کے ساتھ، اور بڑے نبے تلے الفاظ، 2 ٹوک الفاظ کے ساتھ، الہاکم التکاثر، الہاکم، تمہیں غافل کر دیا ہے، تم بھول گئے ہو، تم نے اپنا مقصد بھلا دیا ہے، تم غافل ہو چکے۔ 3 لفظ ہیں، الہاکم التکاثر، 3 لفظ۔ الہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غافل ہو گیا، بے خبر ہو گیا، اپنے اصل مقصد سے ہٹ گیا، اپنے ٹریک سے ہٹا دیا ہے۔ کم، تم کو، کس نے؟ التکاثر، اس تکاثر نے۔ تکاثر پہلے سمجھا چکے ہیں آپ کو تکاثر کیا ہوتا ہے۔ اس تکاثر نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ یہ الہا وہی لفظ ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ منافقون کے آخر میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جی اللہ جی، کیا حکم ہے؟ لا تلہکم، کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں، کہیں تمہیں مشغول نہ کر دیں، کہیں تمہیں مصروف نہ کر دیں، کہیں تمہیں اصل مقصد سے ہٹا نہ دیں۔ کون؟ اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور تمہاری اولادیں، ان میں مصروف ہو کے کہیں تم مشغول نہ ہو جاؤ، مصروف نہ ہو جاؤ، بھول نہ جاؤ۔ کس کو؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، نماز کو، قرآن کو، ذکر کو، کہیں تم بھول نہ جاؤ۔ ومن یفعل ذلک، اور جو شخص ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، بڑے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، بڑے خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ جمعے ہو رہے ہیں، مارکیٹوں میں بیٹھا ہوا ہے، دکانیں چل رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اس کو کاروبار کی فکر ہے، اس کو اپنی فکر ہے، انہی چیزوں کے اندر مشغول ہو چکا۔ اس لیے اللہ نے کہا الہاکم، کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں۔ التکاثر، یہ تکاثر جو ہے، اب یہاں تکاثر کے 3 مطلب ہیں، اور تینوں مطلب حدیث سے ثابت، اور تینوں مطلب بیان ہم کریں گے حدیث سے انشاءاللہ۔ 3 مطلب تکاثر کے۔ ایک مطلب یہ ہے، التکاثر، کثرت کی طلب، اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ کما لوں، اور زیادہ بنا لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی اکٹھا کر لوں، یہ بھی بن جائے، یہ تکاثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادی من ذهب
احب ان یکون لہ وادیان، اگر آدم کے بیٹے کو، انسان کو سونے کی بھری ہوئی ایک وادی بھی مل جائے نا، احب ان یکون لہ وادیان، اس کی خواہش یہی ہوگی ایک اور وادی ہو جائے، کمال ہو جائے، یہ بھی ضرورت پوری ہو جائے، یہ بھی بنا لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا۔ احب ان یکون لہ وادیان۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا اگر اس کے پاس پہلے سے 2 وادیاں ہیں، لبتغى ثلاثا، وہ تیسری کی تلاش میں بھی محنت کر رہا ہوگا، تیسری کی تلاش میں بھی بھاگ رہا ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے بیٹے کا پیٹ نہیں بھرتا، اگر اس کا پیٹ بھرے گی تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اسی لیے کہا الہاکم التکاثر، یہ تکاثر تمہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے، اللہ سے دور کیے ہوئے ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا گرو گے، قبروں میں جا پڑو گے، لیکن یہ کثرت کی طلب تم سے ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ کثرت کی طلب، یہ تکاثر اتنا جان لیوا مرض ہے کہ انسان ساری حدیں پار کر سکتا ہے لیکن تکاثر کی طلب نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ آج دیکھ لیجئے کئی لوگ کئی طرح کے طریقوں میں ملوث ہیں، اور ان کا مشغول کیا ہے؟ عزت جاتی ہے تو جائے، غیرت جاتی ہے تو جائے، جناب بددیانتی ہوتی ہے تو ہوئے، کسی کا حق مرتا ہے تو مر جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہو جائے، حرام خوری کرنا پڑے، دھوکہ فراڈ کرنا پڑے، خیانت کرنی پڑے، کچھ بھی ہو کر گزریں گے، صرف جیب بھرنی چاہیے، صرف مال آنا چاہیے، جیب بھرنی چاہیے، یہ تکاثر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تکاثر کی حد کوئی نہیں، اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنتان، جیسے جیسے انسان جوان ہوتا ہے نا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، ویسے ویسے اس کے ساتھ 2 خواہشیں بھی بڑھتی ہیں۔ ایک فرمایا حب المال و طول العمر، مال کی محبت ایک، اور دوسری لمبی عمر۔ جیسے جیسے اب بچپن ہے نا، تو بچپن میں یہ 2 خواہشیں تھوڑی سی کم ہوتی ہیں، جیسے جیسے لڑکپن آئے گا یہ 2 خواہشیں بڑھ جائیں گی، جوانی میں اور تیز، اور ادھیڑ عمر بڑھاپا، یہ خواہشیں جیسے جیسے عمر گزرتی ہے یہ 2 خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، ان کی لمٹ کوئی نہیں، ان کی حد کوئی نہیں۔ الہاکم التکاثر کا پہلا معنی کثرت کی طلب، تکاثر کا دوسرا معنی نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے نہ صرف کثرت کی طلب بلکہ کثرت میں، مال کو زیادہ کمانے میں، مال کو زیادہ بڑھانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ تکاثر کے اندر مقابلہ، فلاں رشتہ دار کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو ہمارے پاس 3 ہوں پھر ناک رہتا ہے نا، فلاں کے پاس اتنے پلاٹ ہیں میرے پاس اتنے ہوں پھر کوئی عزت رکھ رکھاؤ بنے گا نا، پھر کوئی ویلیو بنے گی، اور اس طرح کی کئی باتیں، مقابلے بازی کرنا، تکاثر کے اندر دوسرا معنی یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب الرقاق میں لے کے آئے، رقت آمیز حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما اخشى علیکم الفقر، اے میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں فقر کا کوئی ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال لٹ جائے گا، تم فاقوں کی زندگی گزارو گے، مجھے یہ کوئی ڈر نہیں ہے۔ ولیکن اخشى علیکم، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کیا؟ ان تبسط علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ تم پر مال کی اس طرح فروانی کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فروانی کر دی گئی، اور پھر ہوگا کیا؟ فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم اسی طرح آپس میں مقابلے بازی کرنے لگ جاؤ گے مال و دولت میں جس طرح وہ کیا کرتے تھے، پھر اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ الہتہم کما یلہتہم، کہ جس طرح ان لوگوں کو مال و دولت کی مقابلے بازی اور کثرت نے اللہ سے دور کر دیا اور غافل کر دیا، اس طرح تمہیں بھی غافل کر دے گا، تم بھی اللہ سے دور ہو جاؤ، تم بھی نمازیں چھوڑنے لگو گے، تم بھی قرآن سے دور چلے جاؤ گے۔ آج یہی فکر ہے نا سر، یہی فکر ہے کاروبار کی، یہی فکر ہے جاب کی، یہی فکر ہے لاس ہو گیا، یہی فکر ہے یہ معاملہ ہے، اس کو یہ فکر نہیں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت جا رہی، اس کو یہ فکر نہیں ہے۔ سر یہاں نوٹ کیجئے گا، اگر جس کے پاس پلاٹ لینا ہے اس کا گزارا ہو جائے گا دنیا میں،
جس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے دنیا وہ بھی گزار جائے گا، جس کے پاس بڑی کوٹھی نہیں ہے زندگی اس کی بھی گزر جائے گی، گزارا ہو جائے گا، لیکن جس کے پاس قرآن نہیں نہ ہے اس کا قبر میں گزارا نہیں ہو سکتا، اس کا قبر میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنی قبر کے نور کے بارے میں سوچنا چاہیے، قبر کے اندھیروں کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا کروں گا، یہ فکر تو ہے، ہونی چاہیے۔ اولاد جوان ہو رہی ہے، ان کا کچھ کرنا ہے، کچھ بنانا ہے، فکر ہونی چاہیے، ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن سر آگے بھی تو جانا نا، اس کی فکر کہاں ہے؟ ذہن کے کسی کونے میں کوئی فکر ہو، کوئی پسینے چھوڑتے ہوں جناب مقام پلسرات کو سوچ کے، کوئی پسینے چھوڑتے ہوں کہ اللہ رب العزت کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، کوئی کسی قسم کی فکر ہو، کوئی ڈپریشن اس بات کی ہو رہی ہو، کوئی اس بات کی فکر ہو کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ الہاکم التکاثر، تیسرا معنی نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کرنا، میرا مال زیادہ ہے، میں زیادہ ہوں۔ تکاثر کا ایک معنی ہے کثرت کی طلب، دوسرا معنی مقابلے میں کثرت، تیسرا معنی یہ ہے فخر کرنا۔ ابو مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر۔ آپ نے سورت کی تلاوت ختم کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، دیکھو میرا پلاٹ، میری زمین، میرا گھر، دیکھو میری گاڑی، اس طرح کی گاڑی ہے کسی کے پاس، اس طرح کا گھر ہے کسی کے پاس، اس طرح کی یہ چیز ہے کسی کے پاس۔ انسان فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، یہ میری چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ رب العزت نے پیغام دیا، رسول اللہ نے وہاں یہ لفظ بولا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کا مال نہیں ہے وہ، انسان کا مال صرف تین چیزیں ہیں، ما اکلت فافنیت، جو اس نے کھا لیا، او لبست فابلیت، جو اس نے پہن لیا، او تصدقت فامضیت، یا تو نے کسی کو ڈونیٹ کر دیا، صدقہ کر دیا، تیرا مال صرف ان تین چیزوں کے گرد گھومتا ہے جو تو نے خود یوز کر لیا۔ جو پڑا ہوا ہے بینک میں، بیلنس ہے، کسی شکل میں ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ آج آنکھیں بند ہوں قبر میں ساتھ جائے گا تو اس کا نہیں ہے نا، اس کا کون سا ہے جو اس نے کھا لیا، اس کا کون سا ہے جو اس نے یوز کر لیا، جو اس نے استعمال کر لیا، اس کا وہ ہے۔ جو پڑا ہوا ہے چاہے کروڑوں لاکھوں میں ہو، جیسے بھی ہو، وہ اس کا نہیں ہے، یہ آج اس کی آنکھیں بند ہو، پیچھے وارثوں کا ہے۔ اسی لیے نبی اسلام نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی، کون سا مال، آج آنکھیں بند ہو، کام ختم، کچھ بھی نہیں ہے تیرا۔ اسی لیے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یاد رکھیے گا یہ تکاثر، مال کو زیادہ سے زیادہ کمانا، یہ تکاثر تب جرم ہے، تب گناہ ہے جب انسان اللہ کے احکامات کو فراموش کرے، جب انسان اللہ کی اطاعت و بندگی کو فراموش کرے۔ لیکن ایک انسان ہے وہ نماز روزے کا پابند ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور مال کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مذمت نہیں ہے، اللہ کے احکامات بھی ادا کر رہا ہے، ساتھ میں یہ ہے کہ ادھر بھی محنت کرے، دنیا کے لیے آخرت کے لیے محنت وہ کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ اس کے لیے، مذمت اس کے لیے الہاکم التکاثر، کہ جو انسان کلی طور پہ اللہ رب العزت کو خیر بات کہہ کے، اس کے احکامات کو اگنور کر کے، اس کے احکامات کو نظر انداز کر کے غلط رستے پہ چل پڑا، تو اس لیے اللہ نے پھر کیا کہا، کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، بلکہ لگ پتہ جائے گا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، کہ تم کس غلط رستے پہ تھے، تم نے غلط رستہ چن لیا، تم نے غلط قدم اٹھا لیا، تم نے جانا کہیں اور تھا، تم کسی اور طرف چل پڑے، تمہارا مقصد کچھ اور تھا۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کب پتہ چلے گا؟ جب جناب ملک الموت آئے گا سامنے، اور اس وقت ہوتا کیا ہے، انسان کی پوری لائف اس کے سامنے آتی ہے، اور اس کو اس کے گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگتے ہیں، اس کی جوانی، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کے رات، اس کے دن، جو اس نے گپلے مارے ہوئے، جو اس نے کام کیے ہوئے، جس طرح کی اس نے ڈنڈیاں ماری ہوئی، ساری اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ ملک الموت اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کلا سوف تعلمون، ان قریب اس کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر قیامت کو بھی، نہ صرف کہ موت کے وقت، قیامت کو بھی
سورہ حاقہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیا، میں نہ جانتا ہوتا کہ حساب کیا ہوتا ہے، ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش جو موت آئی تھی وہی میرا کام تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ کیوں اٹھایا گیا، ما اغنا انی مالیا، آج میں نے اتنا کچھ کمایا، اتنا کچھ بنایا، اتنا کچھ سمیٹا، اتنا کچھ جمع کیا، ما اغنا انی مالیا، میرا مال آج میرے کسی کام کا رہا، حلق عنی سلطانیہ، میرا سارا جاہ و اقتدار، میرے عہدے، میرے منصب، میری عزت، میری شہرت، حلق عنی، آج ہلاک ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اللہ کہیں گے پکڑو اس کو، خودو فغلو، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلو، پھر پھینکو اس کو جہنم میں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، پھر اس کو زنجیروں میں جکڑو، 70 گز لمبی، 70 ہاز لمبی زنجیروں میں جکڑو اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یا اللہ قصور کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمتوں والے پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اس کے بینک بیلنس تو بھرے ہوئے، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت، لیکن یتیم مسکین روتے رہے، لیکن اس نے ان کی پرواہ نہ کی۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے، آج اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، آج اس کے پاس کھانے کے لیے صرف وہی تھور کا درخت اور کچھ نہیں۔ یہ ہے کلا سوف تعلمون، پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون، ہم پھر کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ جیسے آج آپ کسی کو خبردار کرتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، بات سمجھ لو، نقصان اٹھاؤ گے، میں جب کہہ رہا ہوں تمہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، باز آ جاؤ، اس طرح کہتے ہیں نا، اللہ بھی اسی انداز کے ساتھ، کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، ہم پھر کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم غلط رستے پہ ہو، تمہارا یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، تم اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ غلط رستہ ہے، اس بات کو اللہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہائے کاش تمہیں علم یقین ہو جاتا آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، حشر کے بارے میں، لو تعلمون علم الیقین، ہائے کاش تمہیں علم یقین ہو جاتا تھا، تم اس روش پہ نہ آتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جو چیزیں میں جانتا ہوں نا اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اللہ کے عذابوں کے بارے میں، جو چیزیں میں جانتا ہوں نا، اگر تمہیں پتہ چل جائے، اللہ کی قسم تم ہنسنا چھوڑ دو، اگر تمہیں پتہ چل جائے۔ اس لیے کہا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں علم یقینی ہے ہی نہیں اللہ کے اوپر، علم یقینی ہے ہی نہیں ہے قیامت کے اوپر، علم یقینی ہے ہی نہیں ہے مرنے کے اوپر اور قبر کے اوپر۔ اگر علم یقین ہوتا تو آج تم اللہ کو نظر انداز نہ کرتے، آج تم اللہ کے احکامات کو پسے پشت نہ ڈالتے، آج تم قبر کے معاملات کو نہ بھلاتے، آج تم پل صراط کو نہ بھول جاتے، آج تم اسی لیے بھول گئے ہو، بالکل نظر انداز کر دیا ہے، مادی چیزوں کے اندر غرق ہو چکے ہو، اس لیے کہ لو تعلمون علم الیقین، تمہیں علم یقینی ہے ہی نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ایک دن آئے گا تم جہنم کو دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ، لام تاکید کا، لام زبر لا تاکید کا، اور لَتَرَوُنَّ نون زبر نہ ثقیلہ، نون ثقیلہ، دو تاکیدیں جمع ہے، ضرور بالضرور یقیناً تم جہنم کو دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور جہنم کو لایا جائے گا سر، کیسے ہوگی؟ 70,000 لگامیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا، کتنی بڑی بلا ہوگی، کیا اس کی ہیبت ہوگی جب اس کو لایا جا رہا ہوگا، کیا اس کا روب ہوگا، کیا اس کا جلال ہوگا، کیسے اس کے عذاب ہوں گے، کیسے اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوں گی، اور اس کو کھینچ کے لایا جا رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اس وقت اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ اور سورہ فجر میں تو کہا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اور جب جہنم کو دیکھے گا انسان، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا، غور کرے گا، تذکر کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، پچھتائے گا، روئے گا۔ اللہ کہتے ہیں انا لہ الذکریٰ، اس دن کی نصیحت کس کام کی؟
اس دن رونے کا کیا فائدہ؟ اس دن پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب محنت کرنے کا وقت تھا نہیں کی، جب اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا وقت تھا نہیں بنایا، اللہ کی بات ماننے کا وقت تھا نہیں بنایا، اللہ کی بات ماننے کا وقت تھا نہیں مانی، اور اس دن کہے گا کیا جہنم کو دیکھ کے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے بھی کچھ بنا لیتا۔ دنیا کے لیے تو بہت بنایا، بڑے پلاٹ، بڑی زمینیں، بڑی دکانیں، بڑی فیکٹریاں، بڑی گاڑیاں، بہت بنایا میں نے، اتنا بنایا کہ 10 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ اس زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا۔ اور اس دن اللہ پتہ کیا کہیں گے؟ اگر کسی کے اندر اتنا حوصلہ نا تو اگلا جملہ سنیں ذرا، اگر یہ بات سننے کا حوصلہ، اللہ کہیں گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ جیسا عذاب آج تک کسی نے نہ دیا ہوگا، ایسا عذاب جس نے آج تک دیکھا نہیں، سنا نہیں، کسی نے نہیں دیا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ ایسے انداز سے جکڑے گا کہ جس انداز سے آج تک کسی نے جکڑے نہیں ہے۔ وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اگلی بات کہی ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم جہنم کو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ آج بھی ہم جہنم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تصوراتی آنکھوں سے، امیجنیشن سے۔ ابھی میں جہنم کے تذکرہ شروع کروں تو آپ کے ذہن میں خاکے بنتے جائیں گے نا، تصور بنتا جائے گا، اس طرح کی ہوگی، لیکن وہ سارے تصور ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ ثم لترونها عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس کو۔ کافر بھی دیکھے گا، مومن بھی، لیکن فرق یہ ہے وللکفار دار، کافر کا گھر ہوگا، وللمؤمنین ممر، اور مومن کے لیے ایک گزرگاہ ہوگی، اس کو دکھایا جائے گا کہ تم کس چیز سے بچا لیے گئے ہو اور کس چیز کو انعام تمہیں دیا جا رہا ہے۔ مومن کو صرف گزارا جائے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور اگلی بات سنیے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ اینڈنگ آیت ہے اور پورا پیغام یہاں سمیٹ دیا گیا۔ پھر تم ضرور بے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، تمہیں سوال کیا جائے گا۔ یہ لتسألن جو ہے نا، یہ پہلا جو لفظ نا تکاثر، اس کے مقابلے میں ہے تکاثر۔ جتنا تکاثر زیادہ ہوگا نا اتنا لتسألن بھی زیادہ ہوگا نا، سوال جواب زیادہ ہوں گے، اور جتنا تکاثر کم ہے اتنا لتسألن بھی کم ہوگا۔ اس لیے اس کے مقابلے میں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر 2 طرح کی نعمتیں ہیں انسان کے پاس، دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک وہ نعمت ہے جو اللہ نے خود بخود ڈائریکٹ انسان کو دے دی، انسان نے مانگی نہیں ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، خود بخود اللہ نے دی ہیں۔ انسان کو کان دیے، آنکھیں دی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ کی اطاعت میں کتنا استعمال کیا ان کو، اور بھی کئی نعمتیں پوچھا جائے گا۔ دوسری وہ نعمتیں جس میں انسان کا عمل دخل ہے، انسان کی محنت بھی ہے، کماتا بھی ہے، کسب بھی شامل ہے، اور انسان کی کمائی، انسان کے کسب کے نتیجے میں اللہ ان بندے کو دیتا ہے۔ اور وہ نعمتیں، ان کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ کہاں سے کمایا، اور پھر دوسرا سوال کہاں پہ صرف کیا، کہاں پہ کمایا اور کہاں پہ صرف کیا۔ 2 سوال ہوں گے ان نعمتوں کے بارے میں۔ اور وہ حدیث مشہور آپ سنتے رہتے ہیں، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا ہل نہیں پائے گا۔ جیسے آج بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا، سیدھے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہلنا نہیں یہاں سے، پہلے یہ بتاؤ، ایسے ہوتا نا، تو وہاں بھی اللہ کہے لا تزول قدم عبد، قدم ہل نہیں سکیں گے، وہاں کھڑے کھڑے بتانا ہوگا، جواب دینا ہوگا نعمتوں کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، علم کے بارے میں کتنا عمل کیا، جوانی کہاں لگائی، زندگی کہاں گزاری، یہ سارے پوچھے جائیں گے۔ اور یہیں تک بس نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا، اس آیت کا مطلب سمجھایا۔ آپ گھر سے نکلے، بھوک سے نڈال، گھر سے نکلے، ابو بکر عمر وہ بھی گھر سے نکلے، بھوک سے نڈال، کہا کدھر چل پڑے ہو، ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے باہر نکلیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے باہر نکلے، اور 2 لوگ وہ جو آپ کے صحابی بھی ہیں اور آپ کے سسر بھی ہیں، ابو بکر عمر باہر نکلے۔ ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، وہاں گئے، انہوں نے بڑی خدمت کی، کھجوروں کے گچھے لا کے دیے، پانی پلایا اور گوشت کھلایا، کھانا کھا لیا، تناول کر لیا۔ اینڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کو پوچھا جائے گا، یہ وہ نعمتیں۔
سر یہی تو بات ہے. صحابہ کرام رسول اللہ جن کے پیٹ خالی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، اور وہ اللہ کے دین کے لیے اتنا کام کریں، اللہ کے احکامات پہ اتنا چلیں اور محنت کریں. ہمارے پیٹ بھرے ہوئے بلکہ پھولے ہوئے، ہم کتنا اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. یہ ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ سورۃ تکاثر کا مین پیغام ہے، یہ سورۃ تکاثر کا مین تھیم ہے. اور اگر سورۃ تکاثر کی وجہ سے وقت ہو گیا ہے، اگر ہم اس کے موضوع کو مائنڈ اپ کرنا چاہیں، سورۃ تکاثر کے موضوع کو سمیٹنا چاہیں، تو ایک حدیث پہ سمیٹتا ہے. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی. یہ حدیث بڑی مشہور ہے، میں نے نام لیا ہے، آپ کے ذہن میں ساری حدیث آ گئی. بڑی مشہور حدیث، لیکن اس حدیث کو سمجھنا ہے آج کے حالات کے تناظر میں اور سورۃ تکاثر کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے. اس حدیث کو سمجھیے گا ذرا. 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ رہتی ہے. اور اس حدیث کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، آج کل کئی حالات آپ کے سامنے آتے ہیں. جیسے ہم نے ایک واقعہ دیکھا کہ حالات کا مارا ہوا انسان غریبی سے تنگ آ کے اور فقر و فاقے سے تنگ آ کے، حالات کا پریشان کیا ہوا تنگ آ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر کے ملک چلا جاتا ہے کمانے کے لیے. وہاں پہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اور دن رات ایک کرتا ہے، انتھک مشقتیں اٹھاتا ہے. نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت کا احساس، نہ اذکار کرنے کی کوئی روٹین، بلکہ ہر وقت کمانا کمانا کمانا. اپنی خوشیاں تک قربان کر دیں. 5 سال 7 سال 10 سال کا عرصہ باہر گزرتا ہے، یا جتنا بھی، اچانک ایسا ہوتا ہے کہ موت آ جاتی ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا باہر کے ملک، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. جہاز کے ذریعے سے لاش لائی جاتی ہے، ایمبولنس گھر کے دروازے پہ آ کے رکتی ہے. گھر والے بڑے منتظر تھے، بڑی دیر کے بعد آ رہا ہے. انتظار بھی تھا، پیار بھی تھا. اور پھر یہ ہے کہ گھر والے اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، سامنے بچوں کو اپنے باپ کا انتظار تھا، لاش ملتی ہے. بیوی کو شوہر کا انتظار تھا، لاش ملتی ہے. ماں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کے ماتھا چوموں گی، لیکن لاش ملتی ہے. بہنوں کو اپنے سونے ویر کا انتظار تھا، لیکن لاش ملتی ہے. قصہ مختصر، یتبع المیت ثلاثہ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. یہ حدیث سمجھانا چاہتا ہوں. قصہ مختصر، جب دفنانے کی باری آتی ہے، وہ دولت جس کو کمانے کے لیے باہر گیا تھا وہ ساتھ نہیں ہے. وہ دولت جس کو کمانے کے لیے باہر گیا تھا، جس کے لیے پردیس میں تنہائیاں کاٹیں، جس کے لیے عیدیں قربان کی، جس کے لیے رشتہ داروں کی خوشیاں غمیاں ساری قربان کی، اپنے گھر والوں کو بچوں کو چھوڑ کے گیا تھا دولت کمانے کے لیے، وہ دولت آج ساتھ نہیں ہے. اور جن کے لیے دولت کمانے گیا تھا، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ابا بڑی دیر کے بعد آئے ہیں، آج کی رات قبر میں ساتھ رہوں گا. ماں نے نہیں کہا کہ آج کی رات قبر میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزاروں گی. بیوی ساتھ نہیں رہی. ابا نے، بھائیوں نے نہیں کہا آج کی رات ہم پاس رہیں گے. جس چیز کو کمانے گیا تھا وہ بھی ساتھ نہیں ہے، جن کے لیے کمانے گیا تھا وہ بھی ساتھ نہیں ہے. لیکن جس نے قبر میں ساتھ رہنا تھا وہ ہے ہی نہیں. جس نے قبر میں ساتھ رہنا تھا، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، اللہ کے حکامات کی پابندی، رسول اللہ کی سنت، توحید، رسول اللہ کی اتباع، یہ قبر میں ہے ہی نہیں، یہ ساتھ ہے ہی نہیں ہے. جس دولت بے وفا نکلی، گھر والے بے وفا نکلے، لیکن جس چیز نے قبر میں ساتھ دینا تھا اس چیز کے ساتھ اس نے وفا نہ کی، اس چیز کو اس نے ٹائم نہ دیا. نمازیں گزرتی تھیں، گزرتی رہیں، روزے گزرتے تھے، گزرتے رہے، قرآن کی تلاوت سالوں سال نہ کی، اذکار ایک لمحے کے لیے بھی زبان پہ نہ آئے، اللہ کے احکامات کو اگنور کر کے اپنی دکانیں چلاتا رہا، مارکیٹیں چلاتا رہا، اپنے کاموں کو دیکھتا رہا، اللہ کو اگنور کر. سر جی بات ختم کرتے ہیں. سورۃ تکاثر آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ کاروبار نہ کیجئے. سورۃ تکاثر آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ دکان نہ چلائیے. سورۃ تکاثر آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ جاب نہ کیجئے، بلکہ وہ تو کرنا پڑے گی. بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، گھر کے اخراجات ہیں، بچوں کے اسکول کی فیسیں، کرایہ، بل، کئی اخراجات ہیں، کرنا پڑے گا. لیکن سورۃ تکاثر صرف آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے دکان پہ نہ بیٹھیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے کاروبار نہ کریں، نمازوں کو چھوڑ کے
दुनिया की नशे में धुत ना हो जाइए। सूरत तकासुर आपको सिर्फ छोटी सी आपकी गलती बताती है कि आपसे बस छोटी सी भूल हो गई कि इधर अजानें हो रही, नमाजें हो रही, अल्लाह के अहकामात आ रहे हैं, लेकिन आपने इग्नोर किया, ये आपकी गलती है। बस सूरत तकासुर आपको ये बताती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत के पैगाम को सीने से लगाने की तौफीक दे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.